الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیان فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا صلوات پڑھیے بلند آواز اس سے بلند اگر پڑھ سکیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں بانیان مجلس کی اور اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے خانوادہ تطہیر کو وسیلہ بناتے ہوئے بارگاہ رب العالمین میں اللہ رب العزت کے حکم سے قرآن کی نص کی روح سے تمام حضرات مومن ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ملائکہ اور اللہ کے ساتھ شامل ہو کر بلند آواز سے آل محمد پر صلوات کریں سب سے پہلے آج کی اس صف اعضاء اور اس پر حاضر رضاداران و منتظرین و موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند علم سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہیں اتنی پرآشوب اور سخت حالات میں میں اپنے بھائیوں کو اس بات پہ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجلس اعضاء کا انعقاد کروا لیا جبکہ نہیں ہو رہی اکثر جگہوں پہ حکومت روک رہی ہے اور روکنے کا مقصد عزاداری کی دشمنی نہیں ہے لوگوں کی جانوں کا تحفظ ہے چونکہ حکومت کو پتہ نہیں ہے
وہ جانتے نہیں ہیں کہ بیماریاں بازاروں میں پھیلتی ہیں، بیماریاں غیر ضروری اجتماعات میں پھیلتی ہیں۔ ہمارے پاس جب کسی مرض کا کائنات میں کوئی علاج نہیں رہ جاتا تو پھر ہم مریض حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اب جی سلامت، اس سے بڑا شفا خانہ اللہ رب العزت نے کائنات میں رکھا ہی نہیں۔ وہ ایک فرشتہ جو معروف ہے فرشتہ، میں اسے فرشتہ نہیں مانتا، کیونکہ فرشتے سے غلطی ہوتی نہیں، فرشتہ غلطی کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے عزازیل یعنی ابلیس ترقی کر کے تو اس مقام پہ بیٹھ گیا، ایسے ہی کسی اور مخلوق میں سے فطرس بھی تھا جو ترقی کر کے اس مقام پہ بیٹھ گیا، اور جو بات اس سے منسوب کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ پہنچ رہی بات؟ دیکھنا میری طرف، جو بات فطرت سے منسوب کی جا رہی وہ ہے کیا؟ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ حضور، بسم اللہ جی، آئی بسم اللہ۔ انتہائی زیبکار شخصیت، واجب الاحترام، ہمارے علاقے کی واجب الاحترام شخصیت جناب مولانا قبلہ نصیر حسین صاحب موجود ہیں۔ بہت خدمت کی انہوں نے پورے علاقے میں۔ اس زمانے میں جب مجلس کروانا غریب آدمی کے بس کا روک نہیں، وہاں مجلس پڑھنا ذرا قدرے دشوار کام ہے۔ میں ممبر سے کوئی ایسی بات کہوں گا تو بندے اسے اپنے انداز میں لیں گے اور اپنے طور پہ سوچیں گے، اپنا اپنا زاویہ فکر ہے، اسی مطابق سوچتے ہیں بندے۔ ایک بات تمام شیعہ ذہن میں رکھیں، مجلس کروانے کے لیے 15 20 30 40 ذاکرین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ توجہ ہے؟ آپ کا مقصد ہوتا ہے صف آداب بچھانا، اور جب آپ کا ایمان ہے کہ یا علی کہنا ختم قرآن کا ثواب ہے، تو پھر اگر ایک بچہ اٹھ کے یا علی کہہ دے تو مجلس تو مکمل ہو جاتی ہے۔ متوجہ ہیں؟ آپ سے گفتگو کی جائے، زیادہ دیر میں قبلہ کو نہیں بٹھاؤں گا۔ نام فطرس کیا بولو کیا اس نے؟ کیا کمم مثلی، مجھ جیسا کون؟ اور یہ گناہ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند، اس کی سخت سزا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ پتر موبائل چھاڑا ذرا، بیٹھا بھی پکھے تے نیڑے ہیں تے موبائل نال بھی کھیڑنا پہ، تو مجلس سن، آپ توجہ رکھیے۔ تکبر کیا اس نے، مم مثلی، کون ہے مجھ جیسا؟ بالوں پر مالک نے واپس لے لیے، ایک جزیرے میں پھینک۔ اب اس نے عرض کی کہ پالنے والے تو تواب ہے، تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، میرا گناہ معاف نہیں ہو۔ فرمایا ہو جائے گا، کب؟ فرمایا جب آسمانوں کی ساری مخلوق زمین پہ اترے، اس وقت درخواست پیش کرنا، تیرا گناہ معاف کر دیا۔
پتہ نہیں کتنے ہزار سال وہ وہاں پڑا. پھر ایک دن اس نے دیکھا کہ جناب جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتوں کے جلوس در جلوس زمین پر اتر رہے ہیں. اس نے جناب جبرائیل سے پوچھا، جناب جبرائیل امین وحی سید الملائکہ، کیا قیامت آ گئی کہ سب زمین پہ اتر رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، قیامت نہیں آ گئی، قیامت میں بخشوانے والا آ گیا. کیا بات ہے بھائی آپ کی، کیا کہنے آپ کے، شفاعت کرنے والا آ گیا. متوجہ ہیں آپ؟ اس نے کہا پھر اللہ کا مجھ سے وعدہ تھا کہ جب ساری مخلوق عرش کی فرش پہ اترے تو تیری توبہ بھی قبول ہو جائے گی. اچھا جی، پوچھو اللہ سے میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ پوچھا گیا، فرمایا اٹھاؤ لے جاؤ. بے پالوں پر فرشتے کو ایک فکرہ مجھے یہاں پہ کہنا چاہیے، حسین کے پہلے مریض کو اٹھا کر لے جانے والے کا نام بھی جبرائیل ہے. عام طریقے سے نہیں پہنچا. جناب جبرائیل علیہ السلام اٹھا کے لے آئے، کیونکہ کریم کربلا کی آمد کا دن تھا 3 شعبان تھی. سرکار دو عالم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ختم الانبیاء سے، ویسے پابندی ہے آج کل، وہ اسمبلی میں قانون بھی بن گئے کہ جب حسنین کے نانا کا نام لیا جائے تو ختم الانبیاء کہا جائے. تو یہ ہماری مجبوری نہیں ہے، کیونکہ کبھی کوئی شیعہ مرزائی نہیں ہوتا ہے. علی ولی اللہ ختم نبوت کی سب سے بڑی مہر. یا سرکار دو عالم سے عرض کی، سرکار اجازت ہے میں مریض لے آؤں؟ فرمایا لے آؤ. جب لے کے آیا تو سرکار نے کریم کربلا محسن انسانیت میرے مولا حسین کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا اور عرض کی گئی کہ سرکار ذرا جھولے میں لٹیا دیں، میں اسے مس کرنا چاہتا ہوں. فرمایا مس حسین سے نہیں کرنا، جھولے سے کرنا. مس حسین سے نہیں کرنا، جھولے سے کرنا ہے. جھولے سے مس کر کے بالوں پر واپس مل جائیں تو قیامت تک کائنات کو سمجھا دو کہ یہ وہ ہیں جن کے جسموں سے نہیں جھولوں سے شفا ملتی ہے. تو یہ شفا خانہ ہے. ہم یہاں پہ بس 2 فکرے میں اور کہوں گا. یہ تسلیم ہے نا، یہ شفا خانہ کون تسلیم ہے نا. کس کس بیماری کی شفا ملتی ہے یہاں؟ توجہ، صرف جسمانی بیماریوں کی؟ سب سے زیادہ شفا یہاں روحانی بیماریوں کی ملتی ہے. جسم تو فانی ہے، توجہ، جیسے تو موت آنا ہی آنا، لیکن یہاں روح کی بیماریوں کی شفا ملتی. اور روح کی سب سے بڑی بیماری کا نام ہے انکار ولایت علی. میری بات پہنچ رہی ہے تو ذرا ساتھ دینا میرا. یہاں روح کی بیماریوں سے شفا ملتی. بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. چونکہ یہ ایام ہے میرے مولا امیر المومنین کے، اور 2 دن سال میں بالاخص ہم مولا کے نام سے منسوب کر کے انہیں یوم علی کہہ کے مناتے ہیں. ایک 13 رجب، ایک 21 رمضان. اب یہ بات ذہن میں رہے میرے سامعین کے، ایسا نہیں ہے کہ 13 رجب سے پہلے علی نہیں تھے. بہت اچھے کیا کہنے آپ کے. ایسا نہیں ہے کہ 13 رجب سے پہلے علی نہیں تھے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ 21 رمضان کے بعد علی نہیں ہے. 13 رجب سے پہلے علی تھے، 21 رمضان کے بعد علی ہیں. اور یہ جو ہم ایک دوسرے سے ملتے ہوئے یا علی مدد کہتے ہیں نا، یہ صرف اپنی ضرورت کے لیے نہیں کہتے. یا علی مدد استغاثہ نہیں، نظریہ ہے. یا علی مدد کہہ کے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم اس علی کو مانتے ہیں جو تھا، جو ہے. آپ آباد رہیں، سلامت رہیں آپ کی زندگیاں.
بہت شکریہ جی، بڑی نوازش، آپ بڑا اچھا سن رہے ہیں، بہت پیارے انداز میں آپ نے چند لمحے مجھے سماعت فرمایا. اور یہ میرے علاقے کی بات ہے کہ آپ اپنے مقامی لوگوں کو بھی ایک میرٹ پہ، ایک معیار پہ بہت اچھے طریقے سے سنتے ہیں. لیکن ان ایام میں اگر بندے علی نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ ہاں یہ بات ذہن میں رہے، یہ میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بندہ اللہ سے بغض رکھے تو کافر ہے، رسول سے بغض رکھے تو کافر ہے، لیکن علی سے بغض رکھے تو پھر حرام زادہ ہے. میں خاموش چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، یہ فرمان رسول ہے، علماء کا اس پہ اتفاق ہے. توجہ ہے صاحب؟ ان ایام میں، اور پھر یہ بات بھی اذہان عالیہ میں رہے کہ ہم علی کا مقابلہ کسی صحابی سے نہیں کرواتے، کیونکہ کوئی صحابی علی سے مقابلہ کرتا نہیں. علی صحابہ میں شامل ہی نہیں، علی صحابی نہیں ہے، علی نفس رسول ہے. علی نفس، بولو، علی نفس رسول ہیں. یہ نفس کے معنی کیا ہیں؟ بس یہی میں عرض کر کے قبلہ کو منبر دے دیتا ہوں. نفس کے معنی کیا ہے؟ آیت پڑھ دیتے ہیں قرآن سے، قرآن کی آیت چٹا صاحب کے کل نفس، یہ آیت سب کو آتی ہے، وہ ٹھیک پڑھیں یا غلط پڑھیں آتی سب کو ہے. کل نفس، دیکھیں نا آپ کو آتی ہے. اگر آپ باقی بھی یاد کرنا چاہیں تو کر سکتے. یہ یاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ باقی بھی یاد کریں تو آپ کو آ جائے. کل نفس ذائقۃ، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے. توجہ، یہ نفس کیا ہے؟ یہی عرض سن، نفس کسے کہتے ہیں؟ میں ابھی مجلس پڑھ کے باہر نکلوں، پوچھے کوئی کون پڑھ رہا تھا تو میں کہوں گا جی میں. میرے بعد نصیر صاحب قبلہ پڑھیں گے تو ان سے کوئی بار پوچھا جی کون پڑھ رہا تھا، وہ کہیں گے میں. اس خاموش اور مؤدب مجمع سے کوئی پوچھے تم میں سے سب سے اچھا کون سن رہا تھا، تو ہر بندے کا سینے پہ ہاتھ آ جائے. میں مجلس کس نے کروائی؟ میں توجہ، سب سے کم لنگر کس نے کیا؟ میں نے. روزہ کس کا؟ میرا. ساری زندگی بندے میں کرتے رہتے، لیکن ایک وقت ایسا ہے جب بندہ میں نہیں کہتا. وہ وقت کون سا ہے؟ جب بندے پوچھے نا کون مرا. بہت اچھا آپ سنو، کون مرا. پھر کبھی کسی نے کہا جی میں، کوئی میت ہلی جلی ہو، اس میں ہلچل ہوئی اور اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا ہو، نہیں میں مر گئی ہے، اب میں کہہ ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے نفس کے معقول ترین معنی ہے میں. علی ہے نفس رسول، اور رسول فرماتے ہیں یا علی انت نفس الرحمن. علی نفس الرحمن بھی ہیں، علی نفس رسول بھی ہیں. علی پور والوں، میرے علاقے والوں، فکرہ چپ کر کے بھی سن جاؤ تو بہت بڑا ہے. اس کا مطلب ہے نفس کے معنی میں ہے میں. تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دو کہ اللہ اور محمد کی مشترکہ میں کو علی کہتے ہیں. شاباش بھائی، بہت اچھا آپ نے سنا. آپ جی ہیں، سلامت رہیں، بڑی مہربانی. ہاتھ بلند کرو. جی جی بسم اللہ. چلیں بات تمام کریں، وقت بھی مختصر ہے، مجلس کو تمام بھی ہونے ہیں، پڑھنے والے حضرات بھی زیادہ ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو میرے مولا سے ہی منسوب ہیں، وہ کسی اور کے پاس نہیں. امام ہمارے 12 ہیں، اور بندے بار بار ہم سے پوچھتے، ہم بتاتے بھی رہتے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. بار بار پوچھتے شیعوں کا عقیدہ کیا ہے، تو ہم سے سن لو. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، انبیاء 1.25 لاکھ ہیں، پہلے آدم ہیں، آخری مصطفیٰ ہیں، کتابیں 4 ہیں، فرشتے انگنت ہیں، امام 12 ہیں، قیامت نے آنا ہے، اور بطول سچی ہے. جو بندے بول رہے ہو نا، یہ ہمارے سادے سے عقائد ہیں، کوئی اس میں الجھاؤ نہیں ہے. توجہ فرمائیے، پوری توجہ. کچھ ایسی فضیلتیں ہیں جو میرے مولا کے ساتھ منسوب ہیں، وہ انہی کی ہیں. امام 12 ہیں، لیکن امیر المومنین صرف علی.
کسی اور امام نے امیر المومنین نہیں کہلوایا. سلونی میرے مولا علی نے کہا. حالانکہ علم میں سارے برابر ہیں، سب کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم لدنی، لیکن کسی اور امام نے سلونی نہیں کہا. حتیٰ کہ امام ششم سے کسی نے کہا کہ مولا آپ سلونی نہیں کہتے. فرمایا دادا نے جو کہہ دیا تھا، اب تمہیں جو پوچھنا ہے پوچھو. سر نہ ہلاؤ یار، بولو ذرا میرے ساتھ. ہاں، دادا نے جو کہہ دیا تھا سلونی، اب تمہیں جو پوچھنا ہے پوچھو. لیکن باہر سے بندے دعوے کرتے رہے اور منہ کی کھاتے رہے. سلونی کہتے رہے. ایک ہی واقعہ سنا کے میں آپ کو سلام کروں. سلونی کہتے رہے اور شرمندہ ہوتے رہے. قبلہ تائید فرمائیں گے ان میں ایک نام ہے سبت ابن جوزی. اس نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا. کیا بولو؟ یہ پنجابی علی سلونی نہیں، سلونی. مجھ سے پوچھو. توجہ، یہ میرے مولا علی نے فرمایا. اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ دعوے کرتے رہے. ان میں ایک نام یاد کر لو، ذرا یاد کر لو، مجلس سے کچھ لے کے جایا کرو. سبت ابن جوزی. اس نے اعلان کیا تو بندے بڑے جمع ہو جاتے تھے اس سے پوچھنے کے لیے. شاید یہ جیسے ذاکر نائک جمع کر لیتا. اور اب دیکھا آپ نے وہ کتنا مجمع سامنے بیٹھا ہوتا. بندے چلے جاتے. سوال بھی پھر وہ کوئی ادھر ادھر کے پوچھتے ہیں. وہ فیڈڈ بھی ہوتے ہیں، پہلے طے بھی ہوتے ہیں، وہ بتائے گئے بھی ہوتے ہیں. اگر سوال مشکل آ جائے نا تو کوئی اہل سنت بچہ جا کے کسی اپنے عالم دین سے مشکل سوال پوچھ لے تو پہلا جواب یہ ہوتا ہے تو شیعہ دن نہیں. توجہ فرمائیے. علی پور کا کوئی بچہ جا کے کسی مولوی سے پوچھ لے جی وہ فدق والی بات کیا ہے. میں فدق پڑھنے سے ہچکچاتا نہیں، کیونکہ فدق کا بڑا سادہ مسئلہ ہے. اس میں کسی کو گالی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فدق کا فیصلہ کرنے والوں نے ہی فدق کا فیصلہ کر دیا تھا. انہوں نے بطول کو فدق نہ دینے کے بعد جو نماز پڑھی تھی اس میں درود بطول پہ پڑھ کے بتا دیا تھا سچی بطول ہی ہے. آپ جی ہیں، سلامت رہے، آپ کی زندگی ہو. بھائی بڑی مہربانی، بہت شکریہ. وہ سبت ابن جوزی نے، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں، اس نے بھی اعلان کر دیا سلونی پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. تو مجمع بڑا ہوتا تھا. ایک دن ایک مومنہ مستور، مومنہ، ایک بات تو یہ ہے کہ مومنہ ہوتی ہی مستور. ہاں میں پیغام تو دے گیا ہوں، جیسے سمجھ آ گئی اسے آ گئی. مومنہ ہوتی مستور. بے پردہ عورت مومنہ نہیں ہوتی. کہ بچوں کو بٹھا لو بھائی. پردے کی جتنی پابندی شیعت میں ہے اتنی پابندی کہیں اور ہے ہی نہیں. وہ مستور برقے میں ملبوس وہ مجمع میں چلی گئی. اس نے کہا سلونی. وہ مستور کھڑی ہو مومن. اس نے کہا میرا ایک سوال ہے. اب مطالبہ آپ نے یہ نہیں کرنا میں کھول کے بتاؤں، آپ نے کنایا سمجھنا. بیٹے آپ نے جانا ہے تو نکل جائیں جلدی. خیر ہے اگر جانا ہے تو جا بھی سکتے ہیں، یہاں پابندی تو نہیں ہے. اس نے کہا سوال ایک پوچھنا ہے آپ سے اگر آپ اجازت دیں. آپ نے، اس نے کہا میں نے سلونی کہا پوچھو جو پوچھنا ہے. اس نے کہا سوال میرا یہ ہے کہ ایک جنازہ مدینے میں 3 دن پڑا رہا. علی مدینے میں ہی تھے اور علی نے وہ جنازہ نہیں پڑھا. کنایا ہے میرا، کنایا. آپ نے سمجھنا. ایک جنازہ مدینے میں ہی تھا، 3 دن پڑا رہا، علی نے وہ جنازہ نہیں پڑھا. اور ایک جنازہ مدینے میں نہیں مدائن میں تھا سلمان کا، وہ علی نے معجزے سے وہاں پہنچ کے پڑھا، بلکہ پڑھایا جنازہ. وہ مدائن والا پڑھایا کیوں؟ مدینے والا چھوڑا کیوں؟ ذرا آخری فکرے کہہ رہا ہوں فضیلت کے. مدائن والا پڑھایا کیوں؟ مدینے والا چھوڑا کیوں؟ اسے غصہ آ گیا. بیٹے بیٹھ بچے بٹھا. اسے غصہ آ گیا. اس نے کہا اگر توجہ تو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہے تو واجب القتل ہے. بھئی پھر فکرہ سن لیں، میں اس کا مکمل فکرہ کہہ دوں. اگر تو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر مردوں میں آئی ہے تو واجب القتل ہے.
مستور کہنے لگی یوں نہ کہے اگر شوہر کی اجازت کے بغیر مردوں میں آنے پر مستور واجب القتل ہے تیرے فتوے کے مطابق تو بات دور تک جائے گی. یار جسے بات سمجھ آئے وہ ہاتھ اٹھائے. اب جیے سلامت رہے. مل کے بولو حیدری. اگلا اعتراض. جی بسم اللہ. جی بسم اللہ سید. بہت شکریہ. اگلا اعتراض کیا تھا؟ اگلا اعتراض تھا کہ تو شیعہ دے نہیں. اس نے فوراً کیا کیا بیچارہ؟ اس نے وہ جو آباد تھی نا اس کی اپنی جو آباد تھی. اب سوال کا جواب تو بندے بھی تقاضا کر رہے تھے نا کیونکہ مستور نے کر جو دیا تھا. اس نے وہ آباد سر پہ ڈالی, برقع بنایا اور ایک طرف سے ہو کے نکل گیا. اس کا مطلب ہے کہ برقع پہن کے بھاگنے کی عادت نہیں ہے. آپ جی سلامت رہے. تو سلونی صرف میرے مولا کے نام کے ساتھ منسوب. اب اس نے مختصر سے وقت میں نہ علم علی پڑھا جا سکتا ہے نہ شجاعت علی پڑھی جا سکتی ہے. میں ایک فقرے میں شجاعت علی پڑھ دوں. علی اتنے بڑے شجاع کو کہتے ہیں کہ علی اپنی شجاعت کے ساتھ کئی سال منبر پہ مخالف برداشت کر لیتے. اور آپ کیسے سن گئے؟ فکرہ تو میں نے بڑا کہا. علی بہت بڑے شجاع کا نام ہے. اب ایک بالکل مصائب قبلہ پڑھیں گے, نہیں پڑھتا میں, ایک فکرہ بس کہوں گا. سخاوت امیر المومنین کی کیا ہے؟ امیر المومنین کی سخاوت کیا ہے؟ بندے کہتے ہیں نہیں ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ ادھر والے بھی کہہ دیتے ہیں ادھر والے بھی کہہ دیتے ہیں. فاقے تھے ان کے گھر میں, اور جن کے گھر میں فاقے تھے ایک بار تو ثابت کر ان کے دروازے سے کوئی سوالی خالی گیا ہو. اٹھے ہوئے ہاتھ سلامت رہے یار, بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں. ایک بار ثابت کر دے کہ ان کے دروازے سے کوئی سوالی خالی گیا. گھر میں فاقے تھے, سوالی خالی نہیں جاتے تھے. پھر دو باتوں میں سے ایک بات مان, یا گھر میں فاقے نہیں تھے یا وہ کھاتے نہیں تھے. یہ فکر آپ نے ٹھیک نہیں سنا. یا گھر میں فاقے نہیں تھے یا وہ کھاتے نہیں تھے. توجہ فرمائیے. بس خیرات ان کی سخاوت پہ ایک بات سن لیں کہ سوالی آ گیا. ایک سوالی آپ نے, میں نے مناقب امیر المومنین میں جیسے پڑھا ویسے سنا. توجہ فرمائیے. بچہ بڑا ذہین ہے, ماسک لگایا ہوا اس نے. توجہ فرمائیے. آپ کا؟ اچھا چلے ٹھیک. قوم کا بچہ. سخاوت سن لیں. سوالی آ گیا مولا کے دروازے پہ. اس نے سوال کیا کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے؟ اب جس کا دل دکھے میں اس سے معافی نہیں چاہتا. کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے؟ یہ بات ہے جس نے بھی جب بھی اللہ کے نام پہ مانگا ہے دیا علی نے. شاباش بھائی, کیا کہنے آپ. جب بھی جس نے بھی اللہ کے نام پہ مانگا دیا علی نے. کوئی ہے جو اللہ کے نام پر دے؟ ایک روٹی کا سوال ہے بابا. تو سوال سید سنا کمبر نے, اور جناب کمبر نے عرض کی مولا روٹی مانگ رہا ہے, اندھا ہے, نابینا ہے, اور ایک روٹی مانگ رہا ہے. اندھا ہے, نابینا ہے, مسافر ہے, ایک روٹی مانگ رہا ہے. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ میں رسول نگر سے علی پور آ جاؤں, قبلہ کے گھر آ کے دستک دوں, دوپہر کو نہیں رمضان میں افطاری کے بعد, کہ سیال صاحب بھوک لگی ہے, ایک روٹی چاہیے. تو بیٹے ان کے کہے میں ابا جی سے فون کر کے پوچھتا ہوں پھر دیتا ہوں. اتنا اختیار تو ہوتا ہے نا ساتھ چلنے والوں کو. اور پھر وہ کمبر تو میرے مولا کے بڑے وفادار نہ ہو کر ایک روٹی دینے کا اختیار نہیں. میں نے پوچھا جناب کمبر ایک روٹی کا سوال ہے, دے دے. فرمایا خاموش, تمہیں سمجھ نہیں, کائنات کو سمجھا رہا ہوں. علی کی اجازت نہ ہو تو ایک روٹی بھی حرام ہے. ہاتھ نہیں اٹھا سکے اب بھی, بس بڑی جلدی سے گزر رہا. ایک روٹی کا سوال ہے, مولا روٹی مانگ رہا ہے. فرمایا تو دو. بادشاہ وہ روٹی دسترخوان میں, تو دسترخوان دے دو. سرکار وہ دسترخوان سامان میں,
تو سامان دے دو. بادشاہ سامان اونٹ پہ ہے. حیران بیٹھے آپ. بادشاہ سامان اونٹ پہ ہے تو اونٹ دے دو. بادشاہ وہ اونٹ کتار میں ہے تو کتار دے دو. کمبر زیر لب کہنے لگے یہی میں چاہتا تھا. اب یہاں سے آگے غلطی ہوتی ہے کہ مانگی روٹی تھی ملی رسی. جب سرکار نے فرمایا نا دے دو کتار دے دو, کمبر نے کتار کی مہار پکڑی نابینا کے ہاتھ پہ رکھی. اب وہ آنکھوں کا اندھا تھا, دل کا نہیں تھا. بھئی پوری توجہ. مولا جٹ ممبر پہ بننے کی مجھے عادت نہیں ہے. میں زبان استعمال کرتا ہوں اور زبان استعمال کر کے ہی بات آپ سے کروں گا. آپ نے جاگنا ہے اور جتنا ہو سکے اتنا بول لیجئے. اگر روزے میں آپ اتنا ہی بول سکتے. اس نے مہار نابینا کے ہاتھ پہ رکھی. اس نے کھینچی, پتہ چل گیا اونٹ ایک بھی نہیں ہے. فوراً دل میں فیصلہ کر گیا کہ ایک روٹی کے سوال پہ اتنے اونٹ دینے والے سے گھاٹے کا سودا نہ کر, روٹی نہ مانگ, آنکھوں کی روشنی مانگ. میں سلام کر رہا ہوں آپ کو. جب کہا نا ایک روٹی کے سوال پہ آنکھیں دینے والے, ایک روٹی کے سوال پہ اونٹوں کی مہار دینے والے, آنکھوں کی روشنی عطا کر. کمبر کہتا لے مولا پہلے روٹی مانگ رہا تھا اب آنکھیں مانگ رہا, آئیے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھیے. فرمایا کمبر اسے بتا میں عیسیٰ نہیں کہ ہاتھ رکھوں. شاباش یار, جسے بات پہنچی ہاتھ اٹھائے. یہی مہار اپنی آنکھوں پہ لگائے, شفا مل جائے گی. یہ شفا دیتے ہیں شہر مدینے کا ہو, کربلا ہو یا شام کا بازار ہو. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ شیعوں کی عید نہیں ہوتی, ہوتی ہے عید, لیکن ہم نماز پڑھ کے پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آج علی کی بیٹیاں کس حال میں. جیتے رہیں آپ, سلامت رہیں. میرا علاقہ ہے, میں آپ سب کو جانتا ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں. ایک فکرہ میں آپ کو دے رہا ہوں. بشارت جعفری, یکم رمضان سے تم بھی مجالس سن رہے ہو. میں نے چکوال میں 21 رمضان کو یہ فکرہ کہا, اس کے بعد 15-20 ہزار کے مجمع میں مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ 19 رمضان کی سحر ابن ملجم کی تلوار علی کے سر میں نہیں تھی, شمر کا نیزہ بی بی زینب کی چادر میں تھا. سلامت رہو بھئی, آباد رہو. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. بہت خوبصورت آپ نے گرجا کی, بہت اچھی عبادت کیا. سید مالک آپ کی یہ عبادت قبول فرمائیں. شفا باپ نے بھی دی, بیٹوں نے بھی دی, بیٹیوں نے بھی دی. آباد رہیں, سلامت رہیں. بد دعا کبھی نہیں دی. اس گھر کی ایک بات سامنے آ گئی. بندے ہمیں روزانہ کہتے ہیں یار کووڈ ہے, کرونا میں بھی تمہیں رونا پڑا ہوا ہے, لاکھ بیماریاں وبائیں آئیں, اگر تو ہم سے رونا چھڑواتا ہے تو یہ کووڈ تو ختم ہو جائے گا, کرونا ختم ہو جائے گا, اس کے بعد بھی ہم نہیں روئیں گے. تو صرف ہمارا ایک کام کر دے. کام صرف ہمارا اتنا ہے کہ تو حسین کی بیٹی کے سوا ہمیں کائنات میں کوئی 3 سال کی ضعیفہ دکھا. آباد رہیں, سلامت رہیں. شبیر کی بیٹی کے سوا کوئی 3 سال کی ضعیفہ دکھا. جی بسم اللہ. شہزادی دربار میں پہنچی, جلدی کر کے. رملہ آ گئی, میں نے ساری بات چھوڑ دی, کیسے اعلان ہوا, کیسے آئی. رملہ آ گئی میری شہزادی کے سامنے, سر سے لے کے پیروں تک دیکھا اور دیکھ کے کہتی قیدن اپنا تعارف کرواؤ. شہزادی فرماتی میں عالمین کے سلطان کی بیٹی. کیا؟ میں عالمین کے سلطان کی بیٹی.
رملہ کہتی اگر تو سلطان کی بیٹی ہوتی تو دیکھ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میرے کانوں میں یمنی دور ہیں، اگر تو بادشاہ کی بیٹی ہوتی تیرے کانوں میں بھی دور ہوتے۔ شہزادی فرماتی رملہ غرور نہ کر، یہ جو دور تیرے کانوں میں ہے نا تیرے نہیں ہے، جزاک اللہ مرحبا، یہ تیرے نہیں، یہ میرے ہیں، یہ میرے بابا نے مجھے منگوا کے دیے تھے عید کو، میں نے سوالے ہوئے تھے میرا بھائی اکبر سہرے پہنے گا پھر میں یہ دور پہنوں گی۔ رملہ کہتی اچھا آپ کے گم ہو گئے تو پھر مجھے مل گئے، پھر سیدھی سی بات ہے جس کی چیز گم ہو جائے وہ نشانی بتاتا ہے، آپ نشانی بتائیں، اگر نشانی مل گئی تو میں دور آپ کو واپس کر دوں گی۔ میری شہزادی آواز دے کے کہتی دور اتار کے دیکھ، اگر ان پہ لہو لگا ہے تو میرے ہیں۔ جو بندہ ہائے اب بھی نہیں کر سکا یار، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں اگلے فکرے پہ، اگر ان پہ لہو لگا ہے تو میرے ہیں، اگر نہیں لگا تو پھر تیرے ہیں۔ رملہ نے دور اتارے، ہتھیلی پہ رکھے، دیکھا تو اس پہ لہو تھا، کہنے لگی عجیب خون ہے، میری ماں نے کئی بار دھویا ہے پھر لہو آ جاتا ہے۔ اب چونکہ نشانی مل گئی، ہائے کر لینا اگلے فکرے پہ، اب چونکہ نشانی مل گئی، اب میں نہیں رکھتی، آپ کی بتائی ہوئی نشانی مل گئی، آپ دور پہنے۔ جب کہنا آپ دور پہنے، شہزادی کی گردن رسی میں پھر گئی، آواز دے کے کہتی رملہ اب کیسے پہنوں، ذرا میرے کان دیکھ کے بتا ان میں دور پہننے کی جگہ ہے۔ رملہ آواز دے کے کہتی شہزادی یہ کان پھٹ کیسے گئے؟ فرمایا کنڈے بند تھے کہ شمر نے انگلی ڈال کے دور کھینچ لے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔